اسرائیل کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی جنگی جرائم پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا چھٹا روز ہے یہ جنگ کا، اور دنیا بھر سے مذمتیں بھی کی جا رہی ہیں اسرائیل کے ان اقدامات کی۔ پہلے فاسفورس بم اور اب عالمی سطح پر ممنوع کلسٹر بم بھی برسا دیے ہیں اسرائیل نے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، آئی تھنک جو اسرائیل کی ہائی ہینڈڈنیس بیسیکلی یہ مقبوضہ علاقہ ہے اور اس میں 1948 سے آکوپائڈ ہے، اور اس کے بعد اوسلو ایکارڈ بھی ہوا جو یاسر عرفات اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے ان کے درمیان۔ اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ 5 سال میں اسٹیٹ بنے گی، تو یہ 2002-3 تک یہ مکمل ہونا تھا، لیکن اس کو پرولونگ کیا گیا۔ غزہ کی اگر آپ حالت دیکھیں تو 22 لاکھ لوگ یہاں رہتے ہیں اور ٹوٹل 350 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ، اور ٹیکنیکلی ایسے کہنے کی بات نہیں، یہ پریزن ہی ہے، یہ فینس ہے، اس کے اندر بالکل آپ سمجھ لیں کہ قیدیوں کو رکھا ہوا ہے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے، ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی ہے، ڈیولپمنٹ کے اوپر پابندی ہے، اور یہ چوتھی انتفاضہ ہے، یعنی 4th ریزسٹنس موومنٹ ہے جو حماس نے جب سے یہاں پولیٹیکل کنٹرول لیا ہے تو یہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو چاہے اسلامک ورلڈ ہو، بڑی جلدی ہم بھول جاتے ہیں، اور بیسیکلی اٹس کہ جی ایک ایونٹ ہو گیا، اچھا جی لڑائی ہوگی۔ تو اس دفعہ آئی تھنک فلسطینیوں نے اسپیشلی حماس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اس لیول پہ لے جایا جائے کہ کم از کم جو انسانی ضمیر ہے وہ جاگے اور اس چیز کو انٹرنیشنل کمیونٹی ڈسکس بھی کرے، اس کا کوئی حل نکالے۔ تو آئی تھنک اس لحاظ سے جی، ابھی جو ہے یہ فیز چل رہا ہے جس میں اسرائیل نے بہت زیادہ بربریت کا بازار گرم کیا ہے۔ ایک طرف ٹوٹل فیک نیوز چلائی گئی کہ جی انہوں نے ظلم کیا یا حماس نے، حالانکہ حماس نے جا کے جو سیٹلر بستی ہیں وہاں پہ جا کے آپریشن کیا تو سب سے زیادہ ظلم وہیں سے ہو رہا تھا۔ سو آل ٹولڈ آئی تھنک اٹس ایوالونگ سچویشن، اور اس میں ابھی آہستہ آہستہ اسلامک ورلڈ بھی جاگنا شروع ہوا ہے۔ ایران نے بڑا اچھا آئی تھنک شروع سے سٹانس رکھا، ٹرکی نے، ابھی مصر اور جارڈن کو بھی فکر ہوئی ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک ابھی اس وقت ٹائم آ گیا اسلامی کہ دنیا جاگنا شروع ہو گئی ہے، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہے گا، ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کے وقت کا شکریہ۔ جس طرح کی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ اسلامی دنیا جاگنا شروع ہو گئی ہے، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اسی طرح عرب دنیا کو، اسلامی دنیا کو بھی اب فلسطین کا ساتھ کھل کر نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں اندوہناک اور بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ جس طرح بغیر وقار نے بھی کہا کہ یہ ایکچولی دیکھیں تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر پر مبنی 22-23 لاکھ لوگوں کی ایک قید گاہ تھی، اور بیسکلی جو 6 دن پہلے ہوا، اگر میں ایک جملے میں اس کو بیان کر سکوں کہ ان لوگوں کو ایک طرح سے غیر قانونی انداز میں 22-23 لاکھ لوگوں کو آپ نے قید کیا ہوا تھا، تمام انسانی حقوق سے ڈپرائیو کر کے، اور یہ بیسکلی 6 دن پہلے انہوں نے ایک جیل بریک کی ہے بیسکلی، اور اس جیل بریک کے نتیجے میں پھر ظاہری بات ہے ان کو دکھ بھی بہت زیادہ ہے، اور دکھ خالی ظلم و ستم کا ہی نہیں ہے۔ جو مسجد اقصیٰ کی کئی دفعہ بے حرمتی کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پہ رمضان المبارک میں بھی وہ جوتوں سمیت ان کے فوجی اسرائیلی گھس جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ رد و کرتے ہیں، وہ ان کو غم و غصہ ہے۔ پھر ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، تو ان کا بیسکلی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور انہوں نے ایک بہت جامع انداز میں ایک بھرپور جو حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، وہ ایک ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے۔ لیکن بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بتدریج جو مسلم دنیا میں حکومتیں ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ، ان جگہوں پہ تشویش کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی دیکھیں اس وقت امریکی جو وزیر خارجہ ہیں وہ ابھی چند گھنٹے پہلے خصوصی دورے پہ اسرائیل پہنچے ہیں، اور انہوں نے فوراً جو بیان جاری کیا ہے اس سے آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹونی بلنکن صاحب خود بھی یہودی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی نہ صرف کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ اور ہمیشہ کھڑا رہے گا، بلکہ صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ اس طرح کی چیز آئندہ کبھی اس کے خلاف مستقبل میں بھی نہ ہو سکے۔ آپ امیجن کریں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں کسی بھی بڑی طاقت سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیل کو ریسٹرین پہ مجبور کرے گا، جنگ مدی پہ مجبور کرے گا، یہ ایک میرے خیال میں اس وقت یوں نظر نہیں آتا۔ امر ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔